وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اسلام میں بڑی وسعت ہے۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف رائے ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے، بڑے بڑے بنیادی اختلاف رائے ہو جاتے تھے۔ اس کے اندر اگر اختلاف رائے میں جس کی رائے غلط ہوتی تھی وہ آگے جانے کے بعد اگلے سال میں وہ خود اکیلے پڑ جاتے تھے، رکھتے تھے اپنی رائے، کوئی ان کے اوپر کوئی شدت نہیں کرتا تھا، ان کی ختم ہو جاتی تھی بات۔ جو صحیح ہوتی تھی وہ زیادہ وہ چل جاتی تھی آگے۔ مزاجوں کے اعتبار سے بھی بہت اختلاف رائے تھا۔ کسی کا مزاج یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ اس نے قرآن نے اجازت دی ہے کہ غلام آ سکتے ہیں گھر کے اندر، وہ غلاموں سے بھی پردہ کرتی تھی، وہ آواز کا بھی پردہ کرتی تھی، کسی مرد تک کوئی آواز نہیں پہنچ جائے۔ یہ ان کا اپنا مزاج تھا، اتنی سخت دین نے یہ پابندی اس درجے تک جا کے نہیں رکھی، یہ ان کا تقوی کا مزاج تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس صحابہ، بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے آتے تھے، مسائل پوچھنے نہیں آئے تو کہاں سے لیں گے، گھر والوں سے نہیں لیں گے۔ لیکن یہ الگ الگ مزاج تھے، حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ 2 جوڑ کپڑے ہونے چاہیے، ایک دھو لیا ایک پہن لیا، اس سے اگلا فضول خرچی ہے۔ تیسرا جوڑ، ایک لاٹھی ہاتھ میں اپنا بچاؤ اور ڈیفنس کرنے کے لیے گئی، کوئی ضرورت اگر پڑے ہتھیار کے طور پر، اور بکری ساتھ میں دودھ پی لیں گے، کہیں پر اگر بھوک لگے گی تو بکری چرا لیں گے، دودھ پی لیں گے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب بناوٹ ہے، فضول خرچی ہے اور ضیاء ہے اور دین کے خلاف ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ کسی نے برا بھلا نہیں کہا انہیں، کسی نے انہیں نہیں ٹوکا، یہ ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹوکا، آپ کے سامنے بھی تھا یہی انداز۔ اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 کو اسی دنیا میں خوشخبری سنائی گئی جنت کی۔ ان کے انتقال کے بعد سونا ورثے کا جو تھا ترکہ تقسیم ہوا تو کلاڑوں سے کاٹ کر سونا تقسیم ہوا۔ یہ دونوں مزاج تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری ڈنڈا لے کے دوڑتے تھے بڑے بڑے صحابہ کے مارنے کے لیے کہ تم دین کے خلاف کر رہے ہو۔ ان کی دولت نہیں ہوتی تو مختلف موقعوں پہ کام نہیں آتی۔ حضرت عثمان کی دولت نہیں ہوتی تو بہت کام آئی دین کے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے پاس، سب خزانے کھول لیتے تھے۔ دین کے ایسے ایسے کام آئے۔ ایک موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل، یعنی اگلے گناہ بھی معاف ہو گئے، کوئی عمل تکلیف نہیں دے گا، انہوں نے اتنا کیا اس وقت، ضرورت پڑی تھی۔ یہ سب الگ الگ مزاج تھے۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ٹوکا، عثمان تم غلط کر رہے ہو، عبد الرحمن تم غلط کر رہے ہو، ذرا یہ دین کے خلاف ہے، اور ابو ذر تم غلط کر رہے ہو، یہ دین کے خلاف ہے۔ یہ ذاتی الگ الگ مزاج ہوتے۔ پھر مسائل کے اختلاف رائے تھے، بہت تھے، اور بعض بات بہت سیریس تھے، میں تفصیل یہاں پر نہیں رکھ رہا، بعض بات بہت بنیادی تھے۔ فرقے کا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ دین نہیں۔